الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آپ کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہم اس پر کلام کر رہے تھے۔ اس میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے معجزات کا تذکرہ فرمایا، اور 4 معجزے اس میں تقریباً بیان فرمائے۔ ایک آپ کا پرندوں کو کی مورت، مٹی کی سی ایک مورت بنانا جو چمگادڑ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جایا کرتی تھی۔ دوسرا بیماروں کو شفا دینا، تیسرا مردوں کو زندہ کرنا، اور چوتھا جو کچھ وہ گھروں میں کھاتے تھے یا جمع کر کے رکھتے تھے اس کی خبر دے دینا۔ تو یہ 4 معجزات تھے، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو دوسروں کو عاجز کر دیتا ہے، یعنی یہ نبی سے اس کا صدور ہوتا ہے، ایک ایسا کام ہوتا ہے کہ جو دوسرے نہیں کر پاتے۔ جب دوسرے نہیں کر پاتے تو یہ اس شخص کے نبی ہونے کی دلیل بن جاتا ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ جب دوسرا کوئی نہیں کر پا رہا اور وہ کر رہا ہے اور اسے من جانب اللہ قرار دے رہا ہے تو سب لوگ اس کے گویا کے مقابلے سے عاجز آ گئے تو اب اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ ہر رسول جو ہے وہ پہلے جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے ہی آتا ہے، کوئی نبی پچھلی کتاب کا انکار نہیں کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلی کتاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اور جو اگر نئے رسول تشریف لاتے ہیں کہ نئی کتاب لے کر آتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والے رسول کو نئے احکام، نئی شریعت عطا فرما دیتا ہے جو پچھلی شریعت سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، جیسے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے اسی بات کا بیان فرمایا کہ میں تمہارے لیے حلال کر دیتا ہوں بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام پر توریت جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں چند چیزوں کو حرام فرمایا تھا، امت ان سے استفادہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ان چیزوں کو حلال فرما دیا، جیسے اونٹ کے گوشت تھے، مچھلی تھی اور کچھ پرندے تھے۔ اب دیکھیں فی نفسی اونٹ کے گوشت میں کوئی ایسی قباحت نہیں تھی، مچھلی کے اندر کوئی ایسی قباحت نہیں تھی، لیکن ہمارے رب کی مرضی ہے جس کو چاہے جو چیز حلال فرما دے، جو چیز حرام فرما دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بعد میں تشریف لا کر ان چیزوں کو حلال قرار دینا اپنی طرف سے یقیناً نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، لیکن آپ نے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کر کے ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کیا کہ میں حلال کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اذن ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے اپنے مقرب بندوں کو کہ وہ اپنی طرف مختلف امور کی افعال کی نسبت کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ نے بھی ان افعال کو اپنی طرف منسوب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر یعنی قرآن کا حصہ اس کو بنایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے افعال جو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن جب اس کے مقرب بندے اس کا وسیلہ بنتے ہیں تو اپنی طرف اس کی نسبت کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں بار بار آپ کی خدمت میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ راسخ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف بعض ان امور کی نسبت کرنا کہ جو اللہ کی طرف ہی ان کی نسبت ہونا بہتر ہے، اگر ان کو وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کے کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے شفا اللہ ہی دیتا ہے، لیکن آپ کسی بزرگ کو کہہ دیں کہ یہ شفا دینے والے ہیں، اور نیت یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہی اس کے وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں، اور ہم وسیلہ اور ذریعہ کی طرف بھی فعل کی نسبت کر سکتے ہیں، تو اس لیے میں نسبت کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ لیکن یہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں پچھلی کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں، لیکن پھر متصلاً یہ فرمانا کہ میں بعض وہ چیزیں جو حرام قرار دے دی گئی تھیں ان کو حلال کرتا ہوں، اس لیے بھی میں آیا ہوں، تو اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ پچھلی کتاب کی تصدیق میں فرق آ گیا۔ آپ اگر پچھلی کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قرار دیتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بات کو یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ وہ اس دور میں بھی ویسے ہی نافذ العمل ہوگی جیسے پہلے تھی، لہٰذا یہ دونوں چیزوں میں باہم کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ آپ تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آئے اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو یہ بتایا آپ نے کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن خود تورات کے بعض احکام کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے منسوخ فرمایا، نئے احکام بیان کر دیے،
تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ معاذ اللہ جن احکام کو منسوخ کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھے، تصدیق آپ کر رہے ہیں، بس ان احکام کے نافذ ہونے کی مدت کے اختتام کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اب نیا حکم آ گیا ہے، اب پچھلے حکم کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جب بعض یہود نے آپ کے، یا بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے خلاف عمل شروع کیا اور آپ کا انکار کیا اور آپ پر ایمان لانے سے گریز کرنے لگے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کی شرارتیں بڑھ رہی ہیں، تو پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے مدد طلب کی اور باقاعدہ فرمایا کہ کون میری مدد کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا۔ اصلاً یوں مطلب ضمناً اس کے اندر جملہ یہ پوشیدہ تھا، یہ مقصد یہ پوشیدہ تھا، تو حواریون نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی پیاری بات ہوتی ہے کہ دیکھیں جس وقت کوئی انسان حق پر ہوتا ہے اس وقت اس کی مدد کرنا، جبکہ اس کے ساتھ دینے والے کم ہوں اور بظاہر دنیاوی مال و اسباب اس کے پاس زیادہ نہ ہو، اس وقت حقدار کی مدد کرنا یہ کمال ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس پاور ہے، وسائل ہیں، سورسز ہیں، افرادی قوت ہے، اب ہم اس کا ایک حصہ بن کر اس کے ساتھ چلیں، اگر وہ حق پر ہے تو یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے اور اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے۔ آزمائش اسی وقت ہوتی ہے کہ جب ایک شخص تنہا ہو لیکن حق پر ہو، اور وہ ہم سے مدد طلب کرے کہ میری اس معاملے میں آپ مدد کریں کیونکہ میں حق پر ہوں، آپ میرا ساتھ دیں اور آواز میرے ساتھ ملا کر اٹھائیں، تو پھر یہ کہ بڑی بات ہے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے، خصوصاً جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندے ہیں ان کے ساتھ اگر وہ حق پر ہے اور درست بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں ضرور ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو وہ بڑے سعادت مند لوگ تھے جنہوں نے، ان حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا۔ پھر جیسے آپ کو بتایا یہ بات بھی ہماری گزر گئی کہ یہود نے ارادہ کر لیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے گروپ باقاعدہ ترتیب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کرم سے اٹھا لیا، اور ان میں سے ایک نوجوان اندر داخل ہوا کہ میں دروازہ کھول دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل دیا۔ اب جب اس نے دروازہ کھولا انہوں نے سمجھا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور انہوں نے اس کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا، اور اس طریقے سے خود اپنے ہی ساتھی کو ہلاک کرنے کا سبب بن گئے، اور وہ سمجھے یہ کہ ہم نے شاید مار دیا ہے، حالانکہ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ انشاءاللہ آگے مزید صراحت کے ساتھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے۔ تو یہی عقیدہ درست ہے، انشاءاللہ اس کی صراحت آگے آ بھی جائے گی، لیکن اس مقام پہ صراحتاً یہ نہیں بیان فرمایا، لیکن ہے یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور وہ شخص ہلاک ہوا، جس کو اللہ نے بیان فرمایا وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا، یعنی چلاکی کی اور خفیہ سازشیں کرنے لگے، لیکن وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر اختیار کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو جو انہی پہ دیکھیں ایک معاملہ الٹا پڑ گیا، اور صحیح بات ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کی امداد کرتا ہے، اللہ کے دین پہ چلتا ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مشکل کے وقت میں نکلنے کے بے شمار راستے پیدا فرما دیتا ہے، اور اس طرح وہ مصیبتوں سے نکل جاتا ہے جیسے آٹے میں سے آپ بال کھینچ کے نکال دیں تو بالکل سموتھ آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مشکلوں اور پریشانیوں کے وقت میں بچا لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ جیسا بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمیں نیک آدمی کا ساتھ دینا چاہیے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھ دینے سے معاذ اللہ کوئی عاجز تھا اور ہم اس کو ساتھ دے کر کوئی تقویت دیں گے۔ یہ تو ایک سعادت کی بات ہے، یہ تو ایک احساس ذمہ داری کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا، اس فرض کی ادائیگی کی بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں۔ وہ جب اپنے کسی بندے کو اس طرح مشکل سے، پریشانی سے، آزمائشوں سے نکالنا چاہتا ہے، بآسانی نکال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، سرداروں کو دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا اور لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، وہ پتھر مارنے لگے، حتیٰ کہ جسم مبارکہ سے خون باہر تشریف لایا اور آپ کی نالین شریف خون سے بھر گئیں۔ اب یہ ایک ایسا موقع تھا کہ کوئی بظاہر کوئی امداد کرنے والا نہیں ہے، سارے کے سارے دشمن ہیں اور پتھر مار رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں سے نکلنے کے راستے اور اسباب بنا دیے۔ انہوں نے راستہ چھوڑا، سرکار ایک باغ میں داخل ہو گئے، باغ والے نے آپ کے لیے
یہ اعلان کر دیا کہ میں ان کی طرفداری کرتا ہوں، پناہ دیتا ہوں۔ حالانکہ وہ بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن عربوں کا دستور تھا کہ اگر کوئی ایک عرب چاہے مطلب کافر کوئی ہے، وہ کسی کو یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو پناہ دی ہے، تو اس کا مطلب اب کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکتا ہے۔ اگر چھیڑے گا تو سمجھ لیں کہ اس شخص کے قبیلے والے آ جائیں گے اور جھگڑا اور لڑائی اور جنگ شروع ہو جائیں گی، تو سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے ایک کافر کو استعمال فرما لیا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی محتاج تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھ لیں کہ رول ماڈل کے طور پہ پیش کر دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے آپ کے اس عمل سے سکون حاصل کریں، درس حاصل کریں اور تقویت اور ہمت حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تھوڑی دیر بعد ہی پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور وہ فرماتا ہے اگر آپ حکم دیں تو طائف کے پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو بستی کو پیس دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ آج اگر یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے کہ ہم کسی کا ساتھ دے لیں، اور اس ساتھ دینے پر اللہ تعالیٰ ہمارے اس ساتھ دینے کو قبول فرما کر ہمیں درجات عطا فرما دے۔ اذ قال اللہ، یاد کیجئے کہ جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ یا ایک تو وفات دینا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے میں تجھے پہنچانے والا ہوں ایک خاص عمر کے حصے تک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ ہے، اور ہوگا یہ کہ آپ کو قیامت کے وقت اتارا جائے گا دوبارہ، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ آپ باقاعدہ قیامت میں دنیا میں دوبارہ، یعنی قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، دجال کے ساتھ مقابلہ ہوگا، یاجوج ماجوج آپ کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، اور 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، رہیں گے، باقاعدہ آپ کی شادی بھی ہوگی، بچے پیدا ہوں گے، اور پھر آپ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ انی متوفیکا ورافعک الیہ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اب یہاں اٹھا لوں گا سے مراد یا تو یہ ہے کہ پہلے یہ بات ہوئی تھی، پھر جب یہود آئے تو آپ کو اٹھا لیا گیا اور دوسرا شخص مارا گیا، یا پھر قیامت کا معاملہ ہے کہ جس وقت آپ تشریف لائیں گے آپ کو خاص ایک عمر کے حصے تک پہنچایا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی روح قبض فرما کر آپ کو آسمان کی طرف آپ کی روح مبارکہ کو اٹھا لے گا، یہ مراد ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ مطہرک من الذین کفروا، اور میں تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، یعنی یہ لوگ جو تجھے تیرے اوپر مطلب غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں آپ کو ان سے پاک رکھوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں بنا دوں گا ان لوگوں کو جو آپ کی پیروی کریں گے ان لوگوں سے بلند کہ جو انکار کریں گے قیامت کے روز تک۔ تو یہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں مزید سمجھا دیا تھا کہ یہاں ایسا مراد نہیں ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مان کر اور پھر عیسائی مذہب اختیار کرتا ہے وہ قیامت تک غالب آئے گا۔ مراد یہ ہے کہ جو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے انہیں بھی اللہ تعالیٰ اس وقت کے کفار پر فوقیت دے گا، اور جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے جو آپ کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں بھی کافروں پر فوقیت دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہود اس زمانے کے مغلوب ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے مسلمان غالب ہوں گے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب لوگ لوٹائے جاؤ گے، یعنی تمہارا ٹھکانہ لوٹنے کا مقام میرے پاس ہی ہے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان امور کے بارے میں جن میں تم آپس میں جھگڑا کیا کرتے تھے۔ یہ ہے ان گروپ سے خطاب کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، جس کی تفصیل بزرگان دین نے بیان فرمائی ہے کہ آپ کے جو ماننے والے تھے، متبعین تھے، ان کے 3 گروہ تھے۔ ایک تو آپ کو باقاعدہ یہ کہتا تھا کہ یہ خدا ہے اور یہ زمین پہ آپ کا نزول ہو گیا ہے، دوسرا کہا کرتا تھا کہ آپ خدا نہیں ہیں لیکن خدا کے بیٹے ہیں، اور تیسرا گروپ تھا جو ملکانیہ کہلاتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ آپس میں جھگڑا تھا، بعض اللہ کا ایک اللہ ہی قرار دیتے تھے، خدا قرار دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ آپ 3 میں سے تیسرے ہیں، یعنی گویا کہ الوہیت جو ہے وہ 3 میں منقسم ہو گئی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک آپ میں، اور ایک بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں۔
تو گویا کہ آپ کو بھی خدا مانا جاتا تھا، اور کوئی دوسرا گروپ تھا آپ کو بیٹا مانتا تھا، اور تیسرا صحیح تھا بالکل صحیح العقیدہ کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول تسلیم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بروز قیامت ان کے درمیان فیصلہ فرما دوں گا، اور پھر یہ کہ جو بھی غلط ہوگا اس کو سزا ملے گی، جو صحیح ہوگا اس کو انعام حاصل ہوگا۔ چنانچہ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر بہرحال وہ جو کافر ہوئے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو میں ان کو دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا۔ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے، مغلوب ہوں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو میں پورا دوں گا انہیں ان کا اجر۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ، یہ آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، من الآیات یعنی آیات ہیں، وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور ذکر حکیم حکمت والا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، بیچ میں تھوڑا سا نیک لوگوں اور کفار کا یا گناہ گاروں کا ذکر آیا، ان کے لیے عذاب اور انعام کا وعدہ اور وعید بیان کیے گئے۔ اب جو اگلی آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک عیسائیوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس پر وہ سیخ پا ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے رسول ہیں؟ کیا وہ کوئی باپ سے پیدا کیے گئے ہیں؟ اگر باپ ہوتا، ان کا کوئی انسانی باپ ہوتا تو پھر ہم مان لیتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ گویا کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ کو خدا کہا جائے یا خدا کا بیٹا کہا جائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ باپ کے بغیر پیدا ہونے کی وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف منسوب کر کے ان کا بیٹا قرار دیا جائے، تو پھر یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تم ان کو بھی تو اللہ کا بندہ مانتے ہی ہو، ان کو نبی تسلیم کرتے ہو، حالانکہ وہ تو نہ ماں سے پیدا ہوئے نہ باپ سے پیدا ہوئے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی ہی طرح ہے۔ یعنی گویا کہ جیسے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو بندے اور نبی ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا ہی ہے۔ خلقہ من تراب، پیدا کیا اسے اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے، ثم قال لہ، پھر فرمایا اس کے لیے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئی۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کن کا تلفظ کروانا مقصود نہیں ہے، مثلا مطلب کہنے کا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مقصود الہی یہ ہے کہ مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا اور اللہ نے ارادہ فرمایا کہ جیتے جاگتے انسان ہو جائیں، تو فوراً وہ جیتے جاگتے انسان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی مثل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، کہ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جبریل امین کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر اسی طرح لمحہ بھر میں ایک پھونک کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے شکم اطہر میں پہنچایا۔ جس طرح آدم علیہ السلام ایک مطلب ادھر بھی کن فیکون استعمال ہوا، ادھر بھی سمجھ لیں کن فیکون، وہاں بھی ارادے سے ایک دم آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ارادے سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو جب وہ بندے اور رسول کہلا سکتے ہیں، بندے اور نبی کہلا سکتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں کہلا سکتے؟ اس طریقے سے گویا کہ ایک مضبوط دلیل کے ساتھ ان کا رد کر دیا گیا۔ الحق من ربک، اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، فلا تکم من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ بالکل حق بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور اس کے رسول ہیں، اس میں بالکل شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا